کو براہ راست لیے چلتے ہیں مفتاح اسماعیل اور مسلم لیگ کے دیگر رہنما اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں۔ لوگ ہیں غربت کے اور مہنگائی کے دلدل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے کہ ان کی اجرت میں اضافہ ہوا ہے تقریباً 20% سے زیادہ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اقدام انہوں نے اٹھایا، جو دوسرا اناؤنسمنٹ کیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام ریکویسٹ کرتا ہوں بزنسز سے کہ جن لوگوں کی تنخواہ ₹1,00,000 سے کم ہو اس کی تنخواہوں میں 10% کی انکریز کر دیں، اور یہ بھی 1 اپریل سے ہوگا، اور منیمم ویج بھی لاگو 1 اپریل سے ہوگا۔ اور مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے شام کو اس کے بعد ٹویٹ بھی کیا ہمارے بزنسز کے اور ایکسپورٹرز کے لوگوں سے، اور میں نے کہا ہے کہ آپ یہ تنخواہ بڑھا دیں لوگوں کی، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی تمام مدد کریں گے ایکسپورٹ بڑھانے میں بھی، آپ کی انکم بڑھانے میں۔ اور یہ میں ایسے ہی کہتا چلوں کہ یہ جو ہم تنخواہ بڑھا رہے ہیں اور جو مالکان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ صرف صنعت کاروں کے لیے نہیں ہے، یہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ میں ایسے ہی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کا کہ وہ بھی چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں، 10% ہماری بڑی ریکویسٹ ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی کمپنسیٹ کرنے کے ہم پوری کوشش کریں گے۔ تیسرا جو اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ میں حکومت کے افسران کی تنخواہ گزشتہ حکومت نے بڑھائی تھی، لیکن انہوں نے پینشن نہیں بڑھائی تھی۔ اور پینشن ظاہر ہے کہ جو حکومت کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ، اکثر وہ بیچارے سائٹ پہ ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں گھر چلانے میں، لیکن جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ زیادہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے 10% ہم نے فل فار پینشن کا اضافے کا بھی اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کچھ زخموں پہ مرہم رہے گا ہمارے بزرگ پینشنرز کا۔ تو یہ 3 بڑے اناؤنسمنٹ تھے شہباز شریف صاحب کے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کے پہلے دن پہ کراچی ایک اسٹاک ایکسچینج 1700 پوائنٹس بڑھی ہے۔ 1700 پوائنٹس کا جو اضافہ تھا کل کا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنگل ڈے بڑا اضافہ تھا، کبھی بھی اتنا اضافہ نہیں ہوا ایک دن میں جتنا کل کیا۔ اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس دن بھی اتنا اضافہ ہوتا ہے اس کے دوسرے دن اکثر تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اور مارکیٹ کم ہوتی ہے، لیکن آج پھر مارکیٹ جو ہے وہ 333 پوائنٹ ایکچوئل اوپر بند ہوئی ہے، جس کو لیکن وہ آخری ایوریج کرا تو انہوں نے 270 پوائنٹ پہ بند ہوئی ہے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مارکیٹ اوپر بند ہوئی ہے۔ کل ڈالر جو تھا وہ نیچے آ گیا تھا، 190 کی جو سطح پہ ڈالر تھا وہ نیچے آ کے 183 روپے، 182 روپے 80 پیسے 90 پیسے پہ بند ہوا ہے کل شام میں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ وہ جو 90 پیسے تھے وہ بھی اڑ گئے ہیں، دن میں 181 روپے 50 پیسے بھی ٹریڈ کیا، لیکن اس وقت میں نے آخری چیک کیا ہے تو 182 روپے 3 پیسے پہ تھا، تو آج پھر 90 پیسے ٹوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو پاکستانی عوام ہے اس کو یہ بڑا کانفیڈنس ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت میں یہ پاکستان کا معاشی مستقبل روشن ہوگا اور بہتر ہوگا۔ میں جو شہباز صاحب نے بھی کہا کہ ہم مایوسی نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا بہرحال ضروری ہیں تاکہ یہ ریکارڈ کی درستگی ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے کہا تھا کہ 3990 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا، یعنی کہ تقریباً 4000 روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا، شکریہ، 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ عرصے پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک بڑے جید رپورٹر نے کہا تھا کہ نہیں 4300 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ میں نے اس پہ گزارش کری تھی کہ نہیں 43 کا نہیں ہوگا، 46 کا ہوگا، لیکن وہ بھی غلط تھے، میں بھی غلط ہوں۔ اس وقت حکومت پاکستان کا ڈیفیسٹ جو چل رہا ہے وہ 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ جی ہاں، 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ بائی فار ہے، 1500 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ یہ جس نیج پہ عمران خان صاحب اکانومی کو دھکیل پہ گئے، مطلب یہ معیشت کے ساتھ زیادتی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جو روز بروز مہنگائی بڑھتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ فسکل اسٹیمولس ہوتا ہے، یہ فسکل پالیسی ایکسپینشنری ہوتی ہے جس میں آپ 5600 ارب روپے تک کا ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ سٹوری ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 800 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں 6400 ارب روپے کا ڈیفیسٹ۔ میں آپ کو ایسے ہی بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ کے 5 سالوں میں اتنا ڈیفیسٹ ہوا تھا جتنا خان صاحب اس سال کر کے گئے ہیں۔
800 ارب روپے کے اندر 220 ارب روپیہ تو صرف SNGPL کو دینا ہے LNG اور RLNG کے نقصان میں. 73 ارب یا 80 ارب روپے کم از کم جینکو کو دینے ہیں اس کو لکوڈ رکھنے کے لیے. اور 373 ارب روپے کا یہ بارودی پیکج جو انہوں نے لے کر آئے ہیں, جو بارودی سرنگ بچھا کے گئے شہباز شریف کے لیے. 373 ارب روپے کا یہ پیکج دیا انہوں نے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو گزشتہ حکومت کے افسران اہلکار بات کر رہے تھے, میں وزراؤں کی بات کر رہا ہوں, حکومت کے افسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ جو وزراء کہہ رہے تھے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ خود فائنینس کر سکتے ہیں. اس سے ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے 373 ارب روپے. IMF اس سے ایگری نہیں ہوا ہے, اور یہ پاکستان کو IMF سے ختم کر چکے ہیں, جس کو ہم کو ری سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, اس پہ میں بات کروں گا. لیکن یہ 373 ارب روپے اس کے علاوہ ہے, اور یہ بے تحاشا نقصان کر رہے ہیں. اور اس وقت جب خان صاحب ٹیکس لے رہے تھے آپ سے اور پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے تھے, اس وقت ان کو خیال نہیں آیا تھا لوگوں کی مہنگائی کا. لیکن جب ان کی حکومت پہ بات آئی تو انہوں نے ایک دم یو ٹرن ایک اور لے لیا اور نقصان شروع کر دیا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ وزراء جو بیٹھے ہوئے تھے کاؤنسل میں, اور یہ اکنامک ایڈوائزرز جو بیٹھے ہوئے تھے, جن کو 30 40 50 سال کا تجربہ ہے, انہوں نے یہ کرنے دیا کہ آپ نے ملک کے معیشت کو دعوے پہ لگا دیا, ملک کے معیشی فیوچر کو دعوے پہ لگا دیا صرف سستی شد کے لیے. تو 373 ارب روپے کا یہ نقصان ہے. تو یہ سب ملا لیں اگر تو 6400 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. میں اور ہم شہباز شریف انشاءاللہ تعالیٰ پوری انت تک محنت کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس ڈیفیسٹ کو قابو میں لائیں, ورنہ یہ ڈیفیسٹ پاکستان کو جہاں لے کے جائے گا, میں ادھر نہیں لے کے جانا دوں گا پاکستان کو, ادھر نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہم پاکستان کو. یہ ہمارا ملک ہے, اس کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم نے یہ حکومت لی ہے اپنی محنت سے, اور انشاءاللہ اس کو بہتر کر کے دکھائیں گے. لیکن یہ بات رگانے ریکارڈ پہ ضروری ہے کہ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم خرچہ کم کریں گے, ہم قرضے کم کریں گے, ان لوگوں نے پاکستان کو اس سال 6400 ارب روپے کے ڈیفیسٹ کی پروجیکشن ہے. اور یہ میرے نمبرز نہیں ہیں, یہ فائنانس منسٹری کے نمبر ہے جو میں نے نہیں دیکھے تھے, جو شوکت ترین کے زمانے میں بنے ہوئے تھے. یہ مفتاح اسماعیل نے نمبر نہیں بنوائے. اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہم خرچہ کریں گے 7500 ارب روپے کا. یہ اگر 800 ارب روپے نکال دوں تو بھی 8700 ارب روپے سے زیادہ خرچہ کریں گے. اور اگر وہ 800 ارب روپے ڈال دوں تو 9500 ارب روپے کا خرچہ کریں گے. کہاں آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں 7500 ارب روپے کا, کہاں آپ خرچہ کر رہے ہیں 9500 ارب روپے کا. اور یہ بات کرتے تھے کہ پچھلی حکومت نے قرض بہت چھوڑ دیا. جو قرض انہوں نے چھوڑا ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں, کہ جتنا لیاقت علی خان سے لے کے, جو کل شہباز صاحب نے بات کری, کہ جتنا لیاقت علی خان سے لے کر ناصر الملک تک قرض لیا گیا ہے 25,000 ارب روپیہ, انفیکٹ 24,952.9 ارب روپیہ, اس کا 80% سے زیادہ عمران خان نے 4.25 سال میں لیا ہے. وہ نمبر آ جائیں گے آپ کے پاس, وہ بھی میں رکھ دوں گا آپ کے سامنے. اور پھر یہ بات کرتے تھے کہ وہ قرض لیا تھا اس لیے ہمارا ڈیفیسٹ زیادہ ہے, ورنہ دیکھو ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ کتنا ہے, کم ہے. ہم تو پرائمری سرپلس کرتے ہیں, یہ کہتے تھے, جھوٹ تھی, آج تک پرائمری سرپلس نہیں کیا. اس سال ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرائمری ڈیفیسٹ ان کا 900 ارب کا ہوگا. ایکچولی ان کا پرائمری ڈیفیسٹ 1650 ارب روپے کی پروجیکشن ہے. اگین یہ ان کی حکومت کے اندر وزارت خزانہ کی پروجیکشن ہے, 1650 ارب روپے کے پرائمری ڈیفیسٹ کی پروجیکشن کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے 5 سال میاں نواز شریف کے حکومت کے 2013 سے 2018, اس کے اندر ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ 1600 ارب سے کم تھا. ٹوٹل ڈیفیسٹ جس میں انٹرسٹ ریٹ بھی شامل تھا, ڈیٹ سروسنگ بھی شامل تھی, سب چیز شامل تھی, جس میں 11,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس بھی شامل تھے, جس میں بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ بھی شامل تھا, جس میں LNG کے پلانٹس بھی شامل تھے. یہ سب چیزیں تھیں تو 1600 ارب روپے کا ماہانہ ڈیفیسٹ, سالانہ ڈیفیسٹ تھا اوسطاً. اس سال صرف پرائمری ڈیفیسٹ عمران خان کی حکومت کا, جس میں انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی ہے, صرف پرائمری ڈیفیسٹ 1600 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو پاکستان کے خلاف سازش تو PTI کر کے گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نکال دیا, ورنہ اور مشکل ہو جاتی. پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی پاکستان کا ایک ریکارڈ کرے گا, اور پاکستان کا تجارتی خسارہ اس بار 45 ارب ڈالر کا ہونے کا ہے, جو کہ ریکارڈ ہے. پاکستان کی امپورٹس
برآمد امپورٹس پاکستان کی امپورٹس 75 ارب پہ جا رہی ہیں. 75 ارب کی امپورٹس کر رہے ہیں. وہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا. اور یہ بات کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت چھوڑا سی پیک کی وجہ سے اور گروتھ کی وجہ سے. تو یہاں پہ تو گروتھ بھی نہیں ہوئی اور اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہم سے زیادہ کر کے آئیں گے. ہم اگر 19 کا چھوڑ کے گئے تھے یہ 20 کا کریں گے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سیکنڈ ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مشرف صاحب کے آخری سال میں ہوا تھا 2007-2008 میں, جب 8.1% آف GDP کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اور اس بار یہ 6.5% کریں گے, سیکنڈ ہائیسٹ. اس سال ایبسولوٹ نمبر میں کم تھا لیکن ایز اے پرسنٹیج GDP جو تھا وہ 8.1% تھا. تو یہ حکومت مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے, ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے مسئلہ. ایکسپورٹ بالکل صحیح بات ہے کہ 25 ارب روپے لاسٹ ایئر تھا, جو کہ تقریباً جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کو 30 ارب روپے انشاءاللہ ہو جائے گا اس سال. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس میں بھی دیکھیے کہ پرائس افیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. 24% ایکسپورٹ بڑھا ہے, تھینک یو, 24% ایکسپورٹ بڑھا ہے, لیکن امپورٹ جو ہے وہ 50% بڑھا ہے. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پرائس افیکٹ ہے اور کتنا کوانٹٹی افیکٹ ہے. اور کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, لہذا کرنسی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. صرف پچھلے ماہ $500 کروڑ کی کمی آئی ہے کرنسی کے ذخائر میں, بیرون ملک کی کرنسی کے ذخائر میں, زر مبادلہ کے ذخائر میں, سوری, $500 کروڑ ایک مہینے میں کمی آئی ہے, which is the largest single decrease in foreign exchange reserves in the history of Pakistan. I can say without fear of contradiction. From March 4 to end of March, first week of April. ہمارے لیے اب اس گرتی ہوئی ذخائر کو, بین الاقوامی کیا بولتے ہیں اس کو, زر مبادلہ کے ذخائر کو استحکام دینا اور اس کو بڑھانا سب سے. یہ جو اس وقت آپ کو کچھ کافی $100 کروڑ, چھوڑے اس نمبر میں نہیں جاتے, اگلے سال آپ کو $30 بلین کی ضرورت ہے. اس سال بھی آپ کو ریمیننگ پیریڈ کے اندر کوارٹر میں کافی پیسوں کی ضرورت ہے جو واپس کرنے ہیں. وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہم سب کر لیں گے, آئی نو. لیکن ان چیزوں کے لیے IMF ضروری ہے. آپ نے جو لکھ کے دیا ہے IMF کو, آپ نے اس کے وعدے وعید کی تو خلاف ورزی کری. جو لکھ کے آپ نے دیے تھے ایگریمنٹ, ان کی بھی خلاف ورزی کری. کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ایمنسٹی دینے کی بزنسز کو, کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے بس آخری میں یہ کہ چلو جاتے جاتے اپنے انڈسٹریلسٹ دوستوں کو بھی خوش کر دو, آپ نے اپنے ریل اسٹیٹ دوستوں کو تو خوش کر دیا تھا, ایک اور ایمنسٹی اٹھا کے دے دی. یہ عمران خان جو کہ ہمیشہ ایمنسٹی کے خلاف بات کرتے تھے, اب انہوں نے ایمنسٹی دے دی. اور کمال یہ ہے کہ دنیا میں ایمنسٹی دی جاتی ہے کہ آپ کی پچھلی انکم جتنی تھی اس کو آپ وائٹ کر لیں. کوئی یہ تھوڑی دیتا ہے کہ اگلی انکم بھی وائٹ کر لینا. انہوں نے اگلی انکم کی وائٹ, مطلب ریل اسٹیٹ کی انہوں نے کیا, اگلے 2 سال تک آپ کرتے رہے, آپ چوری کرتے رہے, آپ کو ہم نے وائٹ کر دیا. تو بھائی کہاں سے پیسے آئیں گے پھر؟ تو میں اب تو پہلے کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ وہ, میں عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر وہ $200 ارب جو آپ نے لے کے آنے تھے اس میں سے کم 50 تو بھجوا دو مجھے, باقی پھر اللہ بڑا ہے. مطلب یہ لوگوں نے نہ صرف کوئی بات پوری نہیں کری, لیکن ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے, شعبہ جات میں انہوں نے پستگی لائے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے آپ سے پیٹرولیم کی اور پاور کی, لیکن آج ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں یہ رکھ دوں آپ کے سامنے کہ یہ کیا ہمارے مسائل ہیں. ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے PSDP بھی کم کر دیا, 900 سے 700 کیا, لیکن خرچ انہوں نے صرف 450 ارب روپے کیا ہے. اور یہ بھی فائنینس سے پلاننگ میں گیا ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ 500 ارب روپے کی اسپیڈ پہ بھی تھے. ہم کوشش کریں گے کہ PSDP کے اوپر جو پروجیکٹ کے اندر بہت زیادہ تھرو فارورڈ ہے وہاں پہ ہم کم کریں, اور جو پروجیکٹ کے اندر کاسٹ بڑھ جاتی ہے اگر آپ سلو پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں کر لیں. لیکن بہت زیادہ گمبھیر مسائل چھوڑ کے گئے خان صاحب, بہت زیادہ گمبھیر مسائل PTI چھوڑ کے گئی ہے. اور پچھلے 2 مہینے سے جو انہوں نے سوتیلا سلوک کیا ہے حکومت پاکستان سے, معاشیت پاکستان سے, اس کی نظیر نہیں ملتی. جو مہنگائی انہوں نے کی ہے, اور مہنگائی ان کی کون سی تھی کہ SPI جو کرتی ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس, اگر وہ 15% یا 17% تھا تو جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں ان کے لیے 19% ہوتا تھا. ہمیشہ یہ ہوا ہے. کبھی بھی پاکستان کا اگر عمران خان سے پہلے دور دیکھیں تو SPI
پہلے طبقے کے لیے امیر لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی تھی, غریب لوگوں کے لیے کم ہوتی تھی. خان صاحب نے یہ بھی الٹا کر دیا. رورل انفلیشن ہمیشہ کم ہوتا تھا, اربن انفلیشن زیادہ ہوتا تھا. خان صاحب نے یہ بھی الٹا کر دیا. فوڈ انفلیشن کو عام انفلیشن سے زیادہ کر دیا, یہ بھی الٹا کر دیا. ہر جگہ انہوں نے غریب کو مارا ہے اور امیر کو آسانی کی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر میرے دونوں بھائی بھی آپ سے بات کریں. مصدق صاحب پہلے آپ بات کر لیں, میں یوں کر لوں یا آپ کریں جیسے آپ. بہت شکریہ جی. میں صرف چند اضافی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گھر بھی چلاتے ہوں اور آپ کا خرچہ بڑھ جائے اور آمدن کم ہو تو معاشی بدحالی پیدا ہو جاتی ہے یا آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ یہ مفتاح صاحب نے جتنے بھی آپ کو نمبرز دیے ہیں ان کو سمرائز کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ملک کی آمدن کم ہو گئی اور ملک کے خرچے بڑھ گئے. کس حد تک بڑھ گئے وہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے. اس وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان نمبرز کو ریپیٹ کیے بغیر کہ یہ معاشی بدحالی کیوں پیدا ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی بدحالی اتفاقاً نہیں ہے, یا جو کہا جاتا ہے کہ گلوبل پرائسز بڑھ گئیں صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے. یہ معاشی بدحالی حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ہے. یعنی اگر آپ 48 روپے کی چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیں, پاکستانی چینی 48 روپے میں ایکسپورٹ کر دیں, اور پھر باہر سے وہی چینی کچھ مہینے کے بعد 102 روپے میں امپورٹ کریں تو اس کا کوئی بین الاقوامی قیمتوں سے تو کوئی تعلق نہیں. اگر آپ سستا آٹا, پاکستانی آٹا جو ہے یا ویٹ گندم جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں اور پھر دگنی قیمت کے اوپر وہی گندم تھوڑے مہینے کے بعد امپورٹ کریں تو اس کا تعلق بین الاقوامی قیمتوں سے تو نہیں ہے. اگر آپ $4 کی LNG نہ خریدیں اور پھر $22 کی LNG خریدیں اور پھر $36 تک بھی نہ خرید سکیں تو اس کا گلوبل پرائسز سے تو کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے. جب آپ کو معاہدہ آفر کیا جا رہا تھا, کئی سالوں کا معاہدہ آفر کیا جا رہا تھا, تو $4 میں غریب لوگوں کے لیے وہ LNG خرید لیتے مگر نہیں خریدی. اگر آپ 30 ارب کی میٹرو جو لاہور میں بنی, بالکل اتنے ہی کلومیٹر 29 کلومیٹرز جتنے پشاور میں بنی, اگر آپ وہ بعد میں 102 یا 105 ارب کی بنائیں گے تو پھر اس کا تعلق گلوبل پرائسز سے تو نہیں ہے. تو یہ تمام وہ پالیسیز ہیں جن کے نتیجے میں ہم معاشی بدحالی کا شکار ہوئے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.